जब दुनिया हमें सिर्फ इमदाद के काबिल समझती थी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी अब तुम सिर्फ इमदाद नहीं बल्कि डॉलर कमाओगे। नाज़रीन, अब वक्त है एड नहीं ट्रेड का, और ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक बड़ी माशी हकीकत है। अमेरिका ने पाकिस्तान के दरवाजे खोल दिए हैं। अब पाकिस्तानी मसनूआत बराह रास्त अमरीकी मार्केट में जाएंगी और हमारे ताजिर, सनतकार और नौजवान डॉलरों में कमाएंगे। भारत के लिए बिजली का झटका, एप्पल ने सरमायाकारी रोक दी, ट्रंप का झुकाव पाकिस्तान की तरफ और मोदी के लिए लाल झंडी। सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका पाकिस्तान का नया तिजारती इत्तेहादी बनने जा रहा है? कौन सी पाकिस्तानी अशिया अब अमेरिका में फरोख्त होंगी? पाकिस्तान को इस मौके से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हक़ाइक़ पर जो भारतीय मीडिया छुपाना चाहता है, और उन मौक़ों पर जिन्हें पाकिस्तान अगर पकड़ ले तो सिर्फ मईशत नहीं मुस्तकबिल बदल सकता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ शहराम खालिक। व्यूअर्स, पाकिस्तान के सनतकारों और ताजरों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब पाकिस्तानी मसनूआत अमेरिका जाएंगी और पाकिस्तानी डॉलर्स में कमाएंगे, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने अपने लोगों से कहा कि अब जल्दी से पाकिस्तान के साथ तिजारत करो, क्योंकि मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ। पाकिस्तानी बहुत अच्छी मसनूआत बनाते हैं। भारत को तिजारती मैदान से बड़ा झटका मिल गया। एप्पल की सरमायाकारी रुक गई। डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। ट्रंप ने मोदी को लाल झंडी करवा दी। अमेरिका पाकिस्तान का कितना बड़ा तिजारती पार्टनर। पाकिस्तान और अमेरिका में किन अशिया की तिजारत होती है? ट्रंप तिजारत और सरमायाकारी चाहते हैं। हमें एड की बजाय ट्रेड पर तवज्जो देनी होगी। पाकिस्तानी सनतकारों और माहिरीन ने मुआशियात ने बड़ी तजावीज़ दे दी हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदगी को कम करने के लिए अमेरिका ने सालिस का किरदार तो अदा किया ही है, लेकिन अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान जंग रुकवाने के लिए तिजारत का सहारा लिया। अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया तसादुम में उन्होंने दोनों मुल्कों को तिजारती फ़वाइद की पेशकश करके जंग रुकवाई है। अमेरिकी सदर ने कहा कि यह मामला जोहरी जंग की जानिब जा रहा था। मैंने उनसे कहा हम तिजारत करेंगे। मैं तिजारत को इस्तेमाल करके जंगों को रोक रहा हूं। इस मौके पर ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान से भी तिजारत की बात की है। वो लोग भी तिजारत चाहते हैं। वो बहुत अच्छी मसनूआत बनाते हैं। वो बहुत शानदार लोग हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैंने अपने लोगों से कहा कि चलो अब जल्दी से पाकिस्तान के साथ तिजारत करो, क्योंकि मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ। इंडिया के हवाले से बात करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि वो तिजारत चाहते हैं। उनके यहाँ बहुत ज़्यादा महसूलात हैं। वो अपनी महसूलात 100% तक कम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में 150 मुल्क हैं जो अमेरिका से तिजारती मुआहिदे चाहते हैं, लेकिन मैंने हुदूद मुकर्रर की हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता माह अमेरिका में दरामद होने वाली अशिया पर नए टैरिफ टैक्स के निफास का ऐलान किया और उन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान को भी शामिल करते हुए उसकी अमेरिका बरामद की गई मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद करने का कहा। पाकिस्तान के अलावा इंडिया और बांग्लादेश की अमेरिका बरामद की जाने वाली मसनूआत पर भी नए टैरिफ का ऐलान किया गया, जिसमें इंडिया पर 26% और बांग्लादेश पर 37% टैरिफ आयद होगा। ये दोनों मुल्क आलमी सतह पर दो बड़ी बरामदी मार्केट्स अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का मुकाबला करते हैं। इसी तरह अमेरिकी सदर की जानिब से वियतनाम और चीन पर भी बिलतरतीब 46% और 34% नया टैरिफ नाफिज होगा। ताहम फिर अमेरिका ने इजाफी टैरिफ के इत्तला को 90 रोज़ के लिए रोक दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये हालिया बयान पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर खासा ज़ेर बहस है और लोग इसे पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइंद करार दे रहे हैं। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि अमेरिका पाकिस्तान का कितना बड़ा तिजारती पार्टनर है। वो कौन से बड़े शोबे हैं जिनमें पाकिस्तान अमेरिका में अपनी मसनूआत बरामद करता है, और पाकिस्तान इस मौके से कैसे फ़ायदा उठा सकता है? सहाफ़ी तनवीर मलिक के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी तिजारत का जायज़ा लिया जाए तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान तिजारती खसारे का शिकार है। बैरूनी तिजारत के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 9 महीनों जुलाई ता मार्च में तिजारती खसारा तकरीबन 18 अरब डॉलर रहा, जिसकी वजह बरामदात का कम और दरामदात का ज़्यादा हजम था। ताहम पाकिस्तान की अमेरिका के साथ तिजारत का जायज़ा लिया जाए तो तिजारत का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक़ में है।
یعنی پاکستان کی امریکہ کو برآمدات زیادہ اور وہاں سے درآمدات کم ہیں۔ موجودہ مالی سال کے پہلے 9 مہینوں جولائی سے مارچ میں پاکستان نے امریکہ کو 4 ارب 34 کروڑ ڈالر کی اشیاء برآمد کی۔ دوسری طرف پاکستان نے ان 9 مہینوں کے دوران امریکہ سے 1 ارب 19 کروڑ ڈالر کی مصنوعات برآمد کی۔ سن 2025 کے پہلے 3 مہینوں میں پاکستان نے امریکہ کو 1 ارب 44 کروڑ ڈالر کی اشیاء برآمد کی۔ دوسری طرف پاکستان نے ان 3 ماہ کے دوران امریکہ سے 46 کروڑ ڈالر کی درآمدات کی۔ اسی عرصے کے دوران پاکستان سے چین برآمد ہونے والی مصنوعات کا حجم 57 کروڑ ڈالر رہا اور اسی عرصے کے درمیان پاکستان نے چین سے 4 ارب 46 کروڑ ڈالر رہے۔ سرکاری اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کی برآمدات کی سب سے بڑی منڈی امریکہ ہے، جہاں دنیا کے کسی دوسرے ملک کے مقابلے میں پاکستان کی سب سے زیادہ برآمدات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تجارت میں پاکستان سے امریکہ کو بھیجی جانے والی اشیاء میں سب سے بڑا حصہ ٹیکسٹائل مصنوعات کا ہے، جو کل تجارت کا 90% بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے امریکہ چمڑے کی مصنوعات، فرنیچر، پلاسٹک، سلفر، نمک، سیمنٹ، کھیلوں کا سامان، قالین، فٹ ویئر، پروسیسڈ فوڈ اور دوسری اشیاء برآمد کی جاتی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان سے امریکہ جانے والی اشیاء کے مقابلے میں امریکہ سے پاکستان درآمد کی جانے والی اشیاء کا حجم کم ہے۔ امریکہ سے پاکستان آنے والی اشیاء میں زرعی مصنوعات، کیمیکلز، مشینری، پرانے کپڑے اور ٹرانسپورٹ کا سامان شامل ہے۔ انڈیا کی امریکہ کے ساتھ تجارت میں انڈیا سے امریکہ کو بھیجی جانے والی اشیاء میں کیمیکلز، الیکٹرانک مصنوعات اور مشینری شامل ہیں، جبکہ امریکہ انڈیا کو تیل اور گیس، کیمیکلز اور ٹرانسپورٹ کا سامان بھجواتا ہے۔ امریکہ حالیہ کچھ برسوں میں انڈیا کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر رہا اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا حجم تقریباً 190 ارب ڈالر تھا۔ ٹرمپ اور انڈین وزیر اعظم مودی نے اس سے 2 گنا زیادہ تجارت یعنی 500 ارب ڈالر تک کا ہدف مقرر کیا ہے۔ تاہم انڈیا کی جانب سے امریکہ کو زراعت جیسے شعبوں میں کسی قسم کی کوئی رعایتیں دینے کا امکان نہیں، کیونکہ یہ انڈیا کے لیے ایک حساس معاملہ ہے۔ امریکہ میں اٹلانٹک کونسل تھنک ٹینک میں پاکستان انیشیٹو کے ڈائریکٹر عزیر یونس نے انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے ٹرمپ کے حالیہ بیان پر کہا کہ امریکی صدر کا مسلسل ایک ہی چیز پر زور دے رہا ہے کہ دنیا بھر کے ساتھ تجارتی معاہدے ہوں، اور یہی چیز ہمیں ان کے مشرق وسطیٰ کے دورے میں بھی نظر آئی۔ دنیا بھر کے لیے انڈیا اور پاکستان جیسے ممالک بہت سی چیزیں بناتے ہیں، اور اگر فیئر ٹریڈ معاہدہ ہو تو امریکی مصنوعات کو بھی ان مارکیٹس میں رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں اٹلانٹک کونسل تھنک ٹینک میں پاکستان انیشیٹو کے ڈائریکٹر عزیر یونس وضاحت کرتے ہیں کہ ٹرمپ یہی چاہتے ہیں کہ برابری اور منصفانہ سطح پر تجارت ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سے بھی یہ اشارے آ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ انڈیا کے بھی اس حوالے سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور ٹرمپ بھی یہی کہتے ہیں کہ تجارت ہونی چاہیے، سرمایہ کاری بھی ہونی چاہیے۔ سابق سیکریٹری جنرل سارک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اقبال تابش نے پاکستان کے حوالے سے ٹرمپ کے بیان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کا پاکستان سے تجارت کی خواہش کا اظہار کرنا بہت بڑا بیان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان ایسی بہت سی مصنوعات بتاتا ہے جو امریکہ کو برآمد کی جاتی ہیں، خاص کر کے ٹیکسٹائل اور گارمنٹ سیکٹر میں پاکستان کو امریکہ کی مارکیٹ میں انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام پر برتری حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اگر اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو مقامی فرمز اور کمپنیز کی مینوفیکچرنگ صلاحیت کو بڑھانا ہوگا۔ اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ اپنی مصنوعات کے معیار کو بین الاقوامی سطح پر لایا جائے۔ ضروری ہے کہ پاکستان امریکہ کے معیار کی چیزیں بنائے۔ پاکستان کو اپنی مصنوعات کی کوالٹی بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان میں بننے والے تولیے، کچن ویئر بہت بڑے مقدار میں امریکہ اور یورپ ممالک میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ چھوٹے پرزے، حتیٰ کہ ایئر کرافٹس کے چھوٹے حصے بھی ہم برآمد کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی انڈسٹری کو امریکہ سے مشینری چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں کا خام سامان بھی چاہیے جو ہم مقامی طور پر تیار نہیں کرتے۔ اگر ہمیں خام مال مل جائے تو یہ چیزیں تیار کر کے بھی ہم بیرون ملک بھیج سکتے ہیں۔ اقبال تابش نے یہ بھی کہا کہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ پاکستانی کمپنیز اور حکومت کو ایسا ماحول بنانا ہوگا جہاں سے برآمد بڑھ سکے، اور برآمد کو بڑھانے کے لیے فرمز کی صلاحیت اور سرپلس میں اضافہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اقبال تابش نے کہا کہ پاکستان میں اس حوالے سے صلاحیت موجود ہے، لہٰذا اب ہمیں ایڈ کی بجائے ٹریڈ پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں صرف شکایتیں نہیں بلکہ مواقع پہچاننے اور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب دنیا بھارت کو بزنس سینٹر سمجھ رہی تھی، اس وقت ٹرمپ نے اعلان کر دیا، پاکستان کے ساتھ فوری تجارت کرو، وہ بہترین مصنوعات بناتے
ہیں۔ یہ صرف ایک بیان نہیں، یہ ہے پاکستانی صنعتکاروں، نوجوانوں اور معیشت کے لیے ایک گیم چینجر موقع۔ تو اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا ہم ایک بار پھر دوسروں پر انحصار کریں گے یا اب خود اٹھیں گے اور ٹریڈ سے نیا پاکستان بنائیں گے؟ یاد رکھیں، ڈالر برآمد سے نہیں برآمدات سے آتے ہیں، اور دنیا پاکستان کو مارکیٹ مینوفیکچرنگ اور مہارت کے ساتھ جان رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہو تو ویورز، آپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کو ٹریڈ آفر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ ہونی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔